السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ پیرنٹنگ سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ آبویسلی ہم پیرنٹنگ ہی کے اوپر سیشنز کر رہے ہیں۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے بہت ساری چیزیں ڈسکس کی تھیں ریگارڈنگ کہ ہم بچوں کو کیسے ایک رول ماڈل خود کو بنا کر پیش کر سکتے ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا پرپس کیا ہے، ہماری ٹاپ پرائیورٹیز کیا ہیں، کیونکہ ہمارے بچے کی جو آنے والی لائف ہوتی ہے وہ ہمارے بیہیویئر، ہمارے رہنے کے طریقے کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ریز کر رہے ہیں، تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اوپر روب بھی جھاڑیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو اون کرتے ہیں انفارچونیٹلی، بٹ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک انسانی جان دی ہوتی ہے ایز امانہ، اور ہمیں اس امانت کو فلفل کرنا ہوتا ہے۔ امانت میں خیانت ہم سے ہو جاتی ہے کیونکہ ہم پیرنٹنگ کا اصل جو ایسنس ہے وہ نہیں جان پاتے۔ بچوں کو اون کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری اتھارٹی ہمارے بچوں پر، ہم ان کے اوپر حکم چلا سکتے ہیں، ہم اپنی بات منوا سکتے ہیں ان سے، مگر بیسکلی اگر ہم جاننے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ جب ہمیں اولاد دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے اس بچے کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اس بچے کی مدد کرنی ہے تاکہ وہ اپنی آنے والی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم اس بچے کی تربیت کو کیسے اس نہج کی طرف لے کر جا سکتے ہیں جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا ہے، اور ہمیں سیرہ سے بھی پتہ چلتا ہے۔ مگر انفارچونیٹلی ہم اس بارے میں کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں، یا ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے کہ پیرنٹنگ ہوتی کیا ہے، یا اگر ہم پیرنٹ بنے ہیں تو ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم پیرنٹ بنے، ہماری اولاد ہے، ہم اس کو پالیں گے، پوسیں گے، بڑا کریں گے، پھر یہ ہمیں پالے گا، ہمارے بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے گا۔ ہماری صرف یہ سوچ ہوتی ہے، ہم اس کو اچھا پڑھا لکھا لیں تاکہ وہ اپنا کریئر پرسو کر لے، اور وہ جب ہم پر کوئی مشکل وقت ہو تو وہ ہمیں سنبھال لے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے اس کی تربیت ایسے کرنی ہے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے سکون کا باعث بنے، اپنے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ تو بیسک چیز جو ہے یہ ایک غلطی ہے، ایک پیرنٹنگ ایرر ہے جو ہمارے مائنڈ میں ہوتی ہے بات، کہ ہم اتھارٹی رکھتے ہیں اپنے بچوں کے اوپر۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس کی بھی اتنی ہی سیلف رسپیکٹ ہے جتنی ہماری سیلف رسپیکٹ ہے، اس کی بھی اتنی ہی ویلیو ہے، ورتھ ہے جتنی ہماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں پیرنٹ بنایا تو اس نے ہمیں ایک رہنما اور نگہبان بنا کر اس کو ہمارے سپرد کیا ہے تاکہ ہم اس کی سرپرستی کریں اس ٹائم تک جب تک وہ میچور نہ ہو جائے، جب تک اس کو اچھائی برائی کی سمجھ بوجھ نہ آ جائے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے پیرنٹنگ کے ایسنس کو پہچاننے کی کوشش کریں، اس کے بعد ہی ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اچھا ہم نے چیزوں کو ریئلائز کیسے کر کے چلنا ہے۔ تو اصل مسئلہ یہی ہے ہمارے ساتھ کہ ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اگر اپنے بچے کو ریز کر رہے ہیں اور ہمارے بچے میں بہت ساری پرابلمز ہیں، اگر وہ اس کا بیہیویئر صحیح نہیں ہے، وہ شاؤٹ کرتا ہے، وہ ہٹ کرتا ہے، یا وہ آرگیومنٹیٹیو ہے، تو وہ کیوں ہے؟ ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم اس کو سمجھائیں، ہم اس کی ہماری تربیت میں ایسی کہاں کمی ہے یا کون سی ایسی چیز مس ہو رہی ہے جو اس کے بیہیویئر کو خراب کر رہی ہے۔ تو اس کے بجائے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا موازنہ اور اپنا انالیسس کرنا چاہیے کہ ہم کہیں غلط تو نہیں ہے، ہمارا بیہیویئر کچھ اس طرح سے تو نہیں ہے اناپروپریٹ کہ ہمارا بچہ وہی چیز اڈاپٹ کر رہا ہو، یا ہمارا ماحول جو آس پاس کا ہے اس بچے کا، یا وہ بچہ جن لوگوں سے مل رہا ہے، جن لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے اس کی لائف میں، جن کو وہ آبزرو کر سکتا ہے آسانی کے ساتھ، جس ماحول کو وہ آسانی کے ساتھ جس میں روم اراؤنڈ کر رہا ہے، وہ باہر جا رہا ہے، پارک جا رہا ہے، اس کی فرینڈس سرکل ہے، سوشلائز کر رہا ہے،
تو یہ ساری چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں روٹ کاز پتہ چل سکے اگر کوئی ان اپروپریٹ بیہیویئر ہمارے بچے کے اندر ہے تو یہ جب تک ہم اس بیک گراؤنڈ کو جا کر نہیں ڈیپ ڈائیو کر کے اس کو نہیں فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے ہمیں نہیں سمجھ میں آئے گا کہ اس پرابلم کو سالو کیسے کرنا ہے، اس مرض کا علاج کیسے ہم کریں گے۔ تو ہم ہمیں بیسکلی سب سے پہلے تو یہی چیزیں جو ہیں وہ بیٹھ کر سوچنی پڑیں گی، اور اس کے بعد ہی پھر آگے ہم کچھ سوچ سکتے ہیں کہ اچھا ہم نے اپنے بچے کے کو دین کے پوائنٹ آف ویو سے کیسے آگے لے کر جانا ہے۔ لاسٹ سیشن میں نے آپ کو یہ بھی ذکر کیا تھا کہ سب سے پہلا جو ہمارے بچے کا قدم ہوتا ہے نا، پہلا لیول جو ہوتا ہے ایجوکیشن کا، وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اس کو اللہ سے انٹروڈکشن کروانا ہے اور اس کے دل میں دین اور اللہ کے لیے محبت پیدا کرنی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمارے اپنے دل میں اللہ اور دین کے لیے محبت ہونی چاہیے۔ وہ کیسے ہوگی؟ وہ ہم آبویسلی ہمیں اگر مثال کے طور پر میں اس طرح کی بندی نہیں ہوں لیکن میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کے اندر یہ ایٹریبیوٹس ڈیولپ ہوں، تو وہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ ایٹریبیوٹس میں اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی کوشش نہ کروں۔ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ، کیونکہ ایٹریبیوٹس آپ کے بچپن میں بنتے ہیں اور وہ پھر آپ کے مرتے دم تک ایٹریبیوٹس آپ کے اندر سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ لیکن ہم ان چیزوں کو چینج نہیں کر سکتے، مگر اگر ہمارے اندر اتنی اویئرنیس ہے کہ ہم اپنے بچے کے لیے یہ چیز چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں محبت ہو دین اور اللہ کے لیے، رسول کے لیے، تو ہم پہلے خود کو ایجوکیٹ کریں کہ ہم یہ محبت کیسے حاصل کر سکتے ہیں، ہم کیا ایسی چیزیں اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، پریکٹس کر سکتے ہیں جن کے اوپر عمل کر کے، جن کی اویئرنیس، جن کی ایجوکیشن حاصل کر کے ہم بھی اس لیول کے اوپر خود کو چلانے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے ہمیں بہت ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں سیرہ اور قرآن کی تفسیر پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں خود کو اپنے عمل سے یہ ظاہر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہاں ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہم کیئر کرتے ہیں اللہ کی، ہم اپنے دین کی پرواہ کرتے ہیں، ہم اپنے دین پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اپنے دین سے پیار کرتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہمارے بیٹے کو پتہ چلے گا، ہمارے بچے کو پتہ چلے گا جب ہم خود اس دین کے اوپر عمل کر رہے ہوں گے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ہمارا اٹھایا ہوا ایک ایک قدم، ہماری کی ہوئی ایک ایک غلطی، ایک ایک ثواب، ایک ایک گناہ، ہر چیز میں سے دین کی محبت جھلک رہی ہوگی۔ تو ہمارا بچہ آٹومیٹیکلی اس دین کو اون کرے گا اور اس دین کے اوپر چلنے کے لیے ولنگ ہوگا، اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی اس دین کے لیے، اس دین کی اویئرنیس پیدا ہوگی، اللہ سے محبت پیدا ہوگی۔ ادروائز اگر ہم اس کو سمجھائیں گے، اس کو سکھانے کی کوشش کریں گے، مگر ہماری باتیں ہمارے عمل سے خالی ہوں گی، تو پھر وہ نہیں چل سکتا، وہ اس لیول پہ نہیں جا سکتا جو ہم چاہتے ہیں اس کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پر میں چاہتی ہوں کہ وہ جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں، لیکن جب وہ بچپن سے، پیدائش سے لے کے بڑا ہونے تک وہ اپنے گھر کا ماحول ایسا دیکھتا ہے کہ ہر کوئی پانچ وقت کی اذان ہوتی ہے اور یہ ٹائم ہے، اس ٹائم اس کو ایک ریپیٹیشن ہوتے ہوتے وہ ایک اس کے دماغ میں ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے، ایک باکس بن جاتا ہے، اس باکس کے اندر یہ چیزیں سیو ہو جاتی ہیں کہ اچھا ابھی یہ ظہر کا ٹائم ہو گیا ہے، ابھی اذان ہوگی، مما دوپٹہ اڑیں گی، اس کے بعد مما جا کے وضو کریں گی اور پھر نماز پڑھیں گی، اور پھر نماز پڑھتے ہوئے مما روئیں گی اور اس کے بعد کسی سے رو رو کے معافی مانگیں گی، دعائیں کریں گی، اور پھر اس کے بعد مما قرآن پڑھیں گی، یا فجر کے ٹائم یا کسی بھی ٹائم، واٹ ایور اٹ از، مما مما کے پاس کوئی کتاب ہے وہ پڑھ رہی ہیں، اور پھر پڑھنے کے بعد جب وہ دعا کر رہی ہیں تو وہ رو رہی ہیں، اور اس طرح کی چیزیں۔ پھر مثال کے طور پر مما جو ہے وہ گھر سے باہر نکل رہی ہیں تو وہ کوئی دعا پڑھ کے نکل رہی ہیں، مجھے بھی پڑھا رہی ہیں وہ دعا، اور اس کے بعد جو ہے رات کو سونے سے پہلے بھی مجھے کوئی دعا پڑھا رہی ہیں، میں واش روم جا رہا ہوں تو وہاں کی اس کی بھی دعا پڑھائی جا رہی ہے، کھانے سے پہلے بھی میں دعا پڑھتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ اس بچے کو آہستہ آہستہ وہ چیزیں فگر آؤٹ ہونا شروع ہوں گی۔ تو یہ پریکٹس ہے، یہ سیمپل ہے بچے کی لائف میں امپلیمنٹیشن کا، جس کو وہ رول ماڈل کے طور پر اپنی لائف میں پریکٹس کرے گا، اپنی لائف میں لے کر آنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ دس از دا آٹومیٹک سسٹم، آٹومیٹکلی وہ چیزیں اس کے مائنڈ کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہیں جو وہ دیکھ رہا ہے اپنے آس پاس۔
اس کے بجائے اگر ہم اس کو بیٹھ کے کہیں گے بیٹا قرآن پڑھ لو، نماز پڑھ لو، اچھا یہ 5 وقت کی نماز ہے، یہ پڑھنی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے گھروں میں اکثر یہی ہوتا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. سختی بھی کرتے ہیں پیرنٹس، قرآن پاک کیوں نہیں پڑھا تم نے، آج سے پارہ کیوں نہیں پڑھا، سبق کیوں نہیں پڑھا، قاری صاحب آئے تھے چلے گئے، نماز کا ٹائم گزر گیا، تم نے نماز نہیں پڑھی، بھول گئے، کھیل میں لگ گئے. تو اس طرح کیا ہوتا ہے، بچے کو یہ بچہ پڑھ تو رہا ہوتا ہے نمازیں، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیوں پڑھ رہا ہے نماز. بس ایک وہ سمجھتا ہے یہ اٹس جسٹ لائک اے پریکٹس. جیسے ہم جم جاتے ہیں روز، اور جیسے وہ بچہ یہ سوچے گا کہ میرے بابا جم جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے ایکسرسائز کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں، تو دس از آلسو اے پارٹ آف دیٹ کہ ٹھیک ہے یہ بھی ایک ایکسرسائز ہے، ایک طرح کی ایکسرسائز ہے، یہ ہمیں کرنی ہوتی ہے. مگر اس کو یہ ہم نے نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے اور ہم یہ نماز کیوں پڑھتے ہیں، ہم دعا کیوں کرتے ہیں، کس سے کرتے ہیں، کیوں رو رو کے دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ سے، کیا وجہ ہے. ہم نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ اپنی زندگی میں جو بھی تمہیں چیز چاہیے، چاہے چھوٹی سی پینسل ہی کیوں نہ چاہیے ہو، تم اللہ سے مانگو. اگر تمہارے پیرنٹس دے رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو ریسورس بنا رہا ہے. وہ پیرنٹس تک وہ چیز کیسے پہنچ رہی ہے، اللہ کے بنائے ہوئے ذریعے سے. اگر بابا کی اچھی جاب نہیں ہوگی تو وہ اچھی ارننگ ان کی نہیں ہوگی، اور اگر ان کی اچھی ارننگ نہیں ہوگی تو آپ کے پاس اچھی اچھی چیزیں نہیں آئیں گی، آپ کو کھانا پینا نہیں ملے گا، آپ کے پاس نرم گرم بستر نہیں ہوگا، آپ کے پاس رہنے کے لیے بہت اچھا سا گھر نہیں ہوگا، آپ کی اپنی پرسنل چیزیں نہیں ہوں گی، آپ کے ٹوائز نہیں ہوں گے، آپ کی بکس نہیں ہوں گی، آپ کے پاس اتنی خوبصورت اسٹیشنری نہیں ہوگی. یہ سب چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ سب چیزیں اللہ دے رہا ہے. اب بچہ کہے گا اللہ کہاں سے دے رہا ہے، یہ تو میں شاپ کیپر سے لے کر آیا ہوں. تو پھر یہ آپ کا فرض ہے، آپ بتائیں گی. ہر چیز، ہر اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، سونے جاگنے، ہر جگہ جانے آنے، ہر چیز کے اندر آپ جب اس کو اللہ کا انٹروڈکشن کروائیں گی تو اس کو آٹومیٹکلی سمجھ میں آتی جائیں گی چیزیں کہ اچھا یہ ہر ہماری زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی. چھوٹا سا جو پتا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہ ٹوٹ سکتا ہے، نہ درخت سے گر سکتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتی ہیں کہ ہم کیسے اسلام کو پریکٹس کرتے ہیں، ہم کیسے مورالٹی اور ایتھکس کو اپنے بچوں کے اندر امبوسڈ کرنے کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں. اس ایفرٹ کو ہم نے اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے انسٹیڈ آف دیٹ کہ ہم اپنے بچوں کے اوپر اپلائی کرنا چاہتے ہیں. مگر اس کو ہمیں خود پر اپلائی کرنا ہے، تبھی ہمارے بچے آٹومیٹکلی تھرو دا آٹومیٹک پروسیس وہ اس چیز کے اوپر اس چیز کو اپلائی کرنا شروع کریں گے. کیونکہ ان کو بتایا نہیں جا رہا، ان کو دکھ رہا ہے. جو چیز دکھ رہی ہے وہ ان کے اوپر افیکٹ کر رہی ہے، جو چیز کہی جا رہی ہے وہ افیکٹ نہیں کرے گی ان کے اوپر. تو یہ سب چیزیں سوچنا یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے مطلب فار انسٹنس میں بیٹھ کر اپنا موازنہ کروں کہ میں صبح کتنے بجے اٹھتی ہوں، میرا کیا روٹین ہے، کیا میں قرآن پاک پڑھتی بھی ہوں ڈیلی بیسس پہ، کیا میں نماز پڑھتی بھی ہوں، میں 5 وقت کی نمازیں پڑھ بھی رہی ہوں ڈیلی بیسس پہ، کیا میں اپنے بچے کا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو یاد کرواتی ہوں. ہر چیز میں ہم اللہ کو ڈھونڈ سکتے ہیں، ہم ہر چیز میں اس کو اللہ کی بات بتا سکتے ہیں. وہ کھانا کھا رہا ہے تو وہ پوچھے گا کہ آپ دعا کیوں پڑھا رہی ہیں، نہیں بھی پوچھے گا تو آپ بتائیں گی، آپ کا فرض ہے کہ اس دعا کا مطلب بتائیں کہ کھانا کھانے سے پہلے ہم دعا کیوں پڑھتے ہیں. ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں شیطان مردود سے، اور ہم جو بھی کھانا کھاتے ہیں وہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ہارمفل نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں، پھر ہم واش روم جانے کی دعائیں کیوں پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں شیطان مردود سے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس سے بچائے، اس کے شر سے بچائے. کیونکہ اس طرح کی گندی چیزیں، گندی جگہیں جو ہیں وہ شیطان کی پناہ گاہ ہوتی ہیں. تو ہمیں اللہ کے نام لیے بغیر نہیں جانا چاہیے، اور باہر نکلنے کے بعد بھی ہم پاک ہو کر نکلتے ہیں تو ہمیں اس کے اثرات سے بچنے کے لیے دعا مانگنی چاہیے. تو یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں کہ آپ اپنی لائف میں اپلائی کرنا شروع کر دیں. کیونکہ اگر ہم نہیں کرتے اور ہم اپنے بچوں کو اورلی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ کر لو وہ کر لو، تو بچہ کر بھی لے گا. شروع میں اس کو سمجھ نہیں آئے گی لیکن وہ کر بھی لے گا، لیکن اس کو کرنے کے باوجود یہ نہیں پتہ ہوگا کہ وہ کر کیوں رہا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس کے مائنڈ کو کلیئر کیا جائے کہ یہ کام اگر میں کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں. اگر میں کوئی ڈیسیژن لے رہی ہوں تو میں کیوں لے رہی ہوں. یہ ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ اگر اپنی زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ بھی کر رہے ہو نا، اگر تمہیں کوئی جوتا بھی چاہیے نا تو اللہ سے دعا مانگو پہلے کہ یا اللہ
اگر میں یہ جوتا خریدتا ہوں تو اس میں آپ کی رضا شامل ہے، اور اگر آپ کی رضا شامل نہیں ہے تو مجھے یہ جوتا نہ ملے. یا اگر آپ کو کوئی ٹوائے چاہیے اور آپ کو بہت پسند ہے وہ ٹوائے، تو آپ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے یہ ٹوائے چاہیے، اور میں آپ سے مانگتا ہوں آپ مجھے یہ ٹوائے لا کر دیں. اور اگر یہ ٹوائے میرے لیے اچھا نہیں ثابت ہو سکتا، یا آپ سمپل سا بچے کو یہ کہہ سکتی ہیں کہ اگر یہ ٹوائے حاصل کرنے میں آپ کی خوشی ہے تو پھر آپ یہ مجھے ٹوائے دے دیں، اور اگر آپ کی خوشی نہیں ہے تو یہ ٹوائے آپ مجھے نہ دیں. تو یہ چیزیں پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے. سو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کی کچھ ہیلپ ہو سکے ان سیشنز کے تھرو، اور میری کوشش یہی ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پک کر کے، چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس کو پک کر کے میں آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکوں. انشاءاللہ ابھی رمضان میں بھی ہم رمضان سے ریلیٹڈ ڈسکشنز کیا کریں گے، تاکہ ہم بچوں کے سامنے اور اپنے بچوں کو خود بھی، کیونکہ خود کرنا بہت ضروری ہے. ہم بچوں سے کہیں کہ آپ یہ کر لیں وہ کر لیں، ان کے لیے چیک لسٹ بنا دیں، مگر ہم خود نہ کریں تو پھر اس چیز کا فائدہ نہیں ہے. تو وہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ سے انیشیٹو لیں، بچہ آٹومیٹکلی آپ کے پیچھے پیچھے آئے گا. تو یہ انشاءاللہ ہم رمضان کے لیے بھی ایک پراپر چیزیں ڈسکس کریں گے کہ ہم کیسے اپنے بچوں کو رمضان کے حساب سے ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، رمضان کی جو ہے وہ ایڈوانٹیجز بتا سکتے ہیں، اور کیوں ہم روزے رکھتے ہیں، کیا وجہ ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ. اور باقی ہے کہ اب آج کے سیشن سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی کویشچن ہو یا آپ کی اپنی کوئی کوئری ہو ریگارڈنگ پیرنٹنگ، سو یو کین آسک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ کوشچن کرنا تھا، میرا چھوٹا بیٹا ہے 5 سال کا، اس کے بارے میں نا کہ وہ مطلب بہت زیادہ غصہ کرتا ہے اور شاؤٹ کرتا ہے نا. حالانکہ میں نے کافی چینج کیا ہے، ماحول میں بھی، گھر میں بھی، ویسے بھی. ظاہر سی بات ہے وہی پیرنٹنگ ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو صحیح کریں، لیکن اس میں بہت کوئی تھوڑا بھی فرق نہیں ہے. لیکن یہ کافی ٹائم ہو گیا میں نے چینج کیا ہوا سب کچھ، لیکن بچے میں غصہ جو ہے نا وہ ویسی کا ویسی ہے. اس کے لیے کیا کریں؟ بچہ غصہ کیوں کرتا ہے؟ آپ نے نوٹس کیا ہے کہ کن چیزوں پہ وہ شاؤٹ کرتا ہے؟ وہ جو غصہ کرتا ہے نا وہ نارمل ہر چیز میں ہی، مطلب اس کو عادت پڑ گئی ہے. اچھا ٹھیک ہے، کوئی اور چیز آپ کا کیا چاہیے ریئیکشن یا ہوتا کوئی ہے؟ چیز مانگ، جیسے کھانا کھا رہا ہے بچہ بیٹھ کے، تو کوئی چیز چاہیے، اگر ایک پہلی دفعہ میں نہیں سنی ہے، دیر ہو گئی، کچھ بھی ہے اور مانگنی ہے، تو جیسے مما سے لینی ہے، اگر کوئی اور دے دے گا تو پھر اور شاؤٹ کرے گا. آپ اس پر پہ اپنی کرتا ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اس شاؤٹنگ کا ریئیکشن ان کو کیا ملتا ہے؟ پہلی چیز تو یہ بتائیے. ہیلو عائشہ، آواز آ رہی ہے میری؟ عائشہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ افشاں آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے بھی آ رہی ہے آپ کی آواز. ہاں نہیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے عائشہ. میری آواز آپ کو نہیں آ رہی؟ جی اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے. اچھا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اب تو میں اس کو آرام سے سمجھاتی ہوں. اب تو کا مطلب پہلے آپ کس طرح سمجھاتی تھی؟ پہلے یہ تھا کہ ظاہر سی بات ہے تھوڑا غصہ ہوتا تھا، لیکن یہ کچھ 6 مہینے پہلے کی بات ہے. لیکن اب یہ ہے کہ کافی چینج ہو گیا ہے. نہیں دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ بچے کے حساب کتاب سے معاملہ بگڑنا جو ہے نا منٹوں کا کام ہوتا ہے، لیکن معاملہ سنبھالنا جو ہے نا اس میں ہفتوں کیا مہینوں لگ جاتے ہیں. ہم یہ بات نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صرف چند دنوں کی ایفرٹ لگائیں اور بچہ ٹھیک ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوگا. پہلی چیز تو یہ کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پورے دن میں آپ اپنے اس بچے کو کتنا ٹائم دیتی ہیں؟ وہ اصل میں خود ہی اس کو گھر میں ہی پڑھا رہی ہوں، تو میرے پاس ہی ہوتا ہے. صرف میں 3 گھنٹے گھر سے باہر ہوتی ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس ہی ہوتا ہے پورا ٹائم. نہیں پاس تو ہوتا ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ ٹائم کیا اسپینڈ کرتی ہیں؟ میں اس کو خود صبح میں پڑھاتی ہوں، دوپہر میں نا ہوں 2-3 گھنٹے تو تقریباً سمجھ لیں آپ دیتی ہوں. ہاں پورے ایک
نہیں صبح سے لے کے نہیں، رات. دیکھیں آپ سمجھ نہیں رہی. ہمارا بچہ 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہو، لیکن اگر ہم اس کو کوالٹی ٹائم نہیں دے رہے نا تو ہمارا اس کے ساتھ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کوالٹی ٹائم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ ہمارے ساتھ ہر چیز کھل کر بات کر رہا ہو، ہم اس کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہوں. ایک ریلیشن شپ بانڈنگ والا جو ٹائم ہوتا ہے نا، کوالٹی ٹائم کہتے ہیں اس کو. بے شک وہ آپ کا ہاف وہ این میں نے آور دینا ہو. شروع کیا ہے لیکن بہت کم ہے. جیسے رات میں ہی ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ ہوتا ہے کبھی، لیکن کم ہے. لیکن یہ کہ اب میں اس کے ساتھ لگی رہتی ہوں. نہیں، جب آپ اس کے آدھا ساتھ گھنٹہ بیٹھتی ہیں، سلایا دیتی ہوں. آپ اس کے ساتھ جب بیٹھتی ہیں تو آپ اس سے کیا باتیں کرتی ہیں یا کیسے اسپینڈ کرتی ہیں کوالٹی ٹائم؟ اصل آج کل تو ہم لوگ پینٹنگ کلرز وغیرہ کر رہے ہیں تو وہ ہوتی ہے، یا پھر کھیل رہے ہوتے ہیں، بھائی کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، میں بھی ساتھ میں ہی ہوتی ہوں. اسی طرح ہوتا ہے، لیکن بات وغیرہ نہیں ہوتی. ہاں کوئی کچھ بھی ہو رہا، تو کوئی ایکٹیویٹی ہو گئی یا کوئی بھی ایسی چیز ہو گئی، لیکن اس ٹائم نہ کوئی موبائل ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم تینوں ہی ہوتے ہیں. دیکھیں یہ آپ کو آپ بہتر جانتی ہوں گی کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ کن چیزوں کو کن چیزوں پہ کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے بینگ اے مدر. تو آپ کو اب آپ کو جو ہے نا ڈیلی بیسس پہ بچوں سے بات بھی کرنی چاہیے، کیونکہ بچوں سے بات کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ بچوں کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. اگر آپ کمیونیکیشن نہیں کرتی تو صحیح نہیں کرتی آپ نہیں، کو. کمیونیکیشن تو وہ ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کمیونیکیشن نہیں ہوتی. کس سینس کی مطلب کمیونیکیشن ایک مطلب سیکنڈ. اپنی ہر بات وہ بتاتا ہے بچہ، میں سنتی ہوں اور پوری مطلب. لیکن یہ کہ اسٹوری ٹیلنگ کی زیادہ تر اس کی اپنے بابا کے ساتھ ہوتی ہے. میں جیسے رات میں بھی کہانی وغیرہ کوئی سنانی ہوتی ہے تو وہ ہاں میں نہیں کرتی، لیکن یہ کہ وہ اس کے اپنے بابا کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. لیکن یہ کہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے یا سنتا ہے، میں بھی اپنی بات کرتی ہوں. کمیونیکیشن تو ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بس غصہ اس کا ہے. مجھے غصہ اس کا کم نہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے ہوگا. دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ بچوں کو غصہ آنے کی بہت سے ریزنز ہوتے ہیں. بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کا، دونوں پیرنٹس کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے ان کو. اگر وہ اگنور ہو رہے ہوں تو ان کو غصہ آتا ہے، اور اگر کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے تبھی وہ غصہ کر رہا ہے. کوئی وداؤٹ مجھے اینی اس کی ریزن بچے نیچر غصہ میں نہیں کرتے. لگتا ہے، بس نہیں ہر نہیں بچے کی ایک نیچر ہوتی نہیں ہے نا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا، یہ ہماری اپنی دماغ کی اختراع ہے جو ہم ڈیولپ کر لیتے ہیں. بچے نیچرلی غصے والے نہیں ہوتے، وہ ان کو غصے والا یا غصیلا ہم بناتے ہیں. یہ ایک ایٹریبیوٹ ہوتا ہے جو ڈیولپ ہوتا ہے یا ڈیولپ نہیں ہوتا. یہ بات ذہن سے آپ نکال دیں کہ کچھ بچے نیچر وائز ہی غصے والے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. غصہ جو ہے وہ ایک نگیٹو امپریشن ہے جو آپ کے ماحول سے بچہ پک کرتا ہے کسی بھی طریقے سے. کوئی کام، کوئی چیز اس کے ساتھ ایسی ہو رہی ہے جو اس کو اندر ہی اندر فرسٹریٹ کر رہی ہے، ٹریگر کر رہی ہے. دیکھیں غصہ جو ہے نا، ہم کوئی بھی کلیم نہیں کر سکتا سائیکلوجیکلی کہ کوئی نیچر وائز یا کوئی بائی برتھ ہی غصیلا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں آپ. اچھا، غصہ جو اس ہے، کو پھر نوٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ کو دیکھنا پڑے گا. آپ اس کا پورا روٹین آبزرو کریں، صبح سے لے کے رات تک کا اس کا پورا روٹین آبزرو کریں، اور مجھے ڈیفینیٹلی آپ بتائیے گا مجھ سے جو بھی ہو سکے گی. بٹ میں آپ کو صرف یہی اتنا ہی کہوں گی کہ نہیں، مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ جیسے جب اس کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے نا، اس ٹائم وہ زیادہ غصہ آتا ہے اس کو. آپ کیسے جب ڈیل تک وہ کرتی ہیں؟ کھانا. ہاں ہاں، میں ہی ڈیل نہیں، کرتی ہوں، آپ لیکن کیسے جیسے ڈیل کرتی ہیں؟ کیا کرتی ہیں آپ اس وقت؟ وہ مجھے پتا ہے جب یہ اٹھتا ہے تو اس کو بھوک لگی ہوتی ہے، نہیں، میں یہ صرف مطلب اتنا واش پوچھ رہی روم. ہوں کہ جب وہ شاؤٹ کرتا ہے یا وہ کچھ غصہ کرتا ہے تو اس کے جواب میں آپ کیا کہتی ہیں اس سے؟ میں یہی کہتی ہوں کہ میں لا کے دے رہی ہوں. آپ یہ نہیں کہتی کہ آپ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں، اصل میں وہ ہے ابھی 4.5 سال کا، تو وہ اتنا زیادہ وہ نہیں نہیں جواب نہیں دیتا اس نہیں، طرح یہ سے. آپ کی غلط فہمی ہے. اگر آپ بچپن سے بچے کو نہیں سمجھائیں گی، آپ یہ سمجھتی رہیں گی کہ ابھی تو چھوٹا ہے اس کو سمجھ نہیں آئے گی، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ہمارے بچے نہیں سمجھیں گے، اس لیے ہم ان کا بڑا ہونے کا انتظار کرتے ہیں کہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر ہم ان کو سمجھا دیں گے. ایسا نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا، جو بیج آپ بوئیں گی وہی پروان چڑھے گا. آپ بچے کو نہیں سمجھاتی، آپ اس کو اچھائی برائی نہیں بتا رہی، یہ سوچ کر کہ وہ چھوٹا ہے ابھی نہیں سمجھ آئے گی. ایسا نہیں کریں، ایسا نہ کریں، یہ آپ غلط کر رہی ہیں. دیکھیں، بچہ اگر کچھ غلط کر رہا ہے تو اس کو آپ سمجھائیں گی، اس کو بتائیں گی کہ یہ غلط ہے، اور یہ غلط ہے تو کیوں ہے، اس کا ریزن بتائیں گی. بے شک اس کو نہ سمجھ آ رہی ہو، لیکن وہ اتنی عقل سمجھ اس کے اندر ہوتی ہے کہ اس کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ غلط ہے، یہ نہیں جب کرنی اس کا چیز. مون صحیح ہوتا ہے نا تو اسے میں بہت سمجھاتی ہوں کہ ابو بکر چیختے نہیں ہے، ابو نہیں بکر نہیں، اس طرح آپ نہیں صرف اس سے کرتے. یہ پوچھیں،
آپ اس سے صرف ایک کوشچن کیا کریں جب وہ غصہ کرتا ہے کہ میرا بیٹا پریشان ہے، کیا ہوا ہے میرے بیٹے کو، کیا سوچ رہے ہو، کیا چاہیے، کیوں غصہ کر رہے ہو. آپ اس سے بیٹھ کر اس کے غصے کو جاننے کی کوشش کریں. آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چلے گا، لیکن آپ کو ٹائم اس کو دینا پڑے گا. اس طرح کی کوالٹی ٹاک سے آپ اس کے اندر سے دیکھیں، بچوں کے اندر سے نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ بچوں کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. یہ بات بینگ اے پیرنٹ ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہاؤ وائزلی وی نیڈ ٹو ٹیکل دا سچویشن، اسپیشلی ان دس سچویشن جب آپ کا بچہ جو ہے ورس پوزیشن میں ہے، غسیلا ہو رہا ہے، غصہ آ رہا ہے اس کو، ہر بات پہ وہ شاؤٹ کر رہا ہے. تو آپ کو الارمنگ ہونا چاہیے کہ یہ صحیح چیز نہیں ہے. دیر مائٹ بی سم تھنگ ایٹ دا باٹم، کچھ نہ کچھ غلط ہے اس کے دماغ میں چل رہا ہے، کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہے. دیٹس فائن. کبھی کبھی مے وہ بی خود جان بوجھ کے بھی کرتا ہے. دیکھیں میری بات سنیں، یہ سب چیزیں چھوڑ دیں. ابھی جو اس کا سب سے بڑا مرض ہے نا، آپ نے اس کا علاج کرنا ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے اوپر کام کریں. آپ جج نہیں کریں. آپ پہلے سے ازیوم کر رہی ہیں کہ وہ اس طرح کرتا ہے، وہ یوں کرتا ہوگا. ازیوم نہ کریں، جج نہ کریں. ٹھیک صرف ہے. اس کے لیول پہ جا کے اس سے بات کریں، اور اس سے بیٹھ کر یہ نہیں کہ پرٹیکولرلی آپ کو ایک ٹائم چاہیے. آن اینڈ آف آپ کو جب موقع لگ رہا ہے کہ اس کا موڈ اچھا ہے، تو آپ اس سے اس کی فیوریٹ چیزوں کے بارے میں پوچھیں. اس سے جو ہے وہ اپنی باتیں ڈسکس کریں کہ دیکھو مجھے یہ پسند تھا، اور میں پینٹنگ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، یا ہم گیم کھیلتے ہیں، یا اس طرح کی چیزیں. اور اسی طرح جب آپ پڑھاتی ہیں تو پڑھائی کے دوران کوئی بھی ٹاپک آ رہا ہے تو آپ اس کو سٹوریز کے سے ریلیٹ کر کے کچھ نہ کچھ انڈائریکٹ وے میں ایسی سٹوری سنائیں جس میں کوئی بچہ غصہ کرتا ہو، پھر اس کے ساتھ ہلو. کوئی جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہیلو. جی آ رہی ہے. تو آپ جو ہے جی نا، آ رہی ہے آواز. جی آپ سٹوریز جو ہے وہ ایسی سلیکٹ کریں جس میں بچے کو غصہ آتا ہے تو اس کے ساتھ بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے، اس کی مما جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلی جاتی ہیں، پھر ایسے ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں ہمیں پیرنٹنگ جو ہے نا، پیرنٹنگ از ناٹ این ایزی ٹاسک. اس کے لیے آپ کو جب تک آپ کی آپ کو رات کو نیند نہیں آنی چاہیے جب تک آپ کو آپ کے بچے کے ساتھ یہ ایشو ہے. یہ غصہ کرنا یہ نیچرل بات نہیں ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی، اور آپ کو سوچنا پڑے گا کہ یہ ہو کیوں رہا ہے. تو آپ اپنے بچے سے جتنی زیادہ بات کریں گی اتنا زیادہ وہ آپ سے چیزیں ڈسکس کرے گا، اتنے زیادہ وہ آپ سے چیزوں کو شیئر کرے گا. یہ بات یاد رکھیے گا. اور آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اندر ہی اندر فرسٹریٹ کیوں ہو رہا ہے. جب بچہ فرسٹریٹ ہو رہا ہوتا ہے، جب اس کی کوئی چیز پوری نہیں ہو رہی ہوتی، تب بچہ غصہ کرتا ہے. ہم انسان بھی ایسے ہی کرتے ہیں. جب ہماری کوئی بات نہیں مانی جا رہی ہوتی ہے، یا ہمیں لگتا ہے کہ ہم جیسا چاہ رہے ہیں وہ کام ہو نہیں رہا، تو وہ چیز اندر ہی اندر ہمیں ٹریگر کر رہی ہوتی ہے. اور جب آپ کا ٹریگر اسٹرانگ ہونے لگتا ہے تو آپ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. پھر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا، آپ شاؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ غصہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ چلا رہے ہوتے ہیں، یلنگ کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو اپنے بچوں کو مار بھی رہے ہوتے ہیں. ہم مدرس کی بات کر رہی ہوں. جب ہم اتنے جی بڑے جی ہو کر اپنے غصے کو قابو نہیں کر پا رہے تو وہ تو چھوٹا سا بچہ ہے. تو آپ صرف یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ چھوٹا سا بچہ، اس کے اندر کیا پک رہا ہے کہ وہ غصہ جھیل رہا ہے. یہ یاد رکھیے گا. اور غصہ اس کو ٹھیک. نقصان پہنچائے گا. اس لیے اس کے اندر سے وہ چیز نکالیں جو اس کو ٹریگر کر رہی ہے. اور فرسٹریٹ ہو کر وہ شاؤٹ بھی کرتا ہے اور غصہ بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. جی افشاں، آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ جی افشاں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا ایک سب سے کوئی کوشچن نہیں ہے، بس یہ غصے والا کہ اپنے غصے میں کوشش تو بہت کرتی ہوں لیکن پھر بھی کبھی کبھی ہو ہی جاتا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب بچے کے آس پاس کوئی ایسا شخص ہوتا ہے نا جس کو غصہ آتا ہے، تو وہ بچہ آٹومیٹیکلی ویسا ہی غصہ اڈاپٹ کر لیتا ہے. یہ بات ذہن میں بٹھا لیں. عائشہ آپ بھی، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ماحول میں کسی کو غصہ ایسا آتا ہے، آپ کا بچہ وہ غصہ ایکسپیرئنس کر رہا ہے اور پھر وہ اس کو ایبزارب کر رہا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. اگر بچے کے آس پاس کوئی ایسا شخص ہے جو غصہ کرتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس بچے پہ غصہ کرتا ہے. وہ جیسے مثال کے طور پر میں ہوں، میں بہت غصہ کروں گی، بہت غصہ کر رہی ہوں، لیکن میں اپنے بچے پہ نہیں کر رہی، میں دوسروں پہ کر رہی ہوں، یا میری نیچر ایسی ہے. تو وہ نیچر آپ کا بچہ اڈاپٹ کر رہا ہے. وہ آپ کے بچے کے اندر، وہ آپ کے بچے کی بھی وہی نیچر ہو جائے گی.
تو ہمیں اپنے ماحول کو اسی لیے درست کر کے رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا بچہ وہی چیزیں پک کر رہا ہے جو ماحول سے لے رہا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، آٹومیٹک پروسیس ہے یہ۔ اگر جوائنٹ فیملی میں ایسا ہو تو پھر کیا کریں؟ چلو پیرنٹس سے چینج کر لیتے ہیں۔ دیکھیں جوائنٹ فیملی کا یہی حل ہے کہ آپ اپنے اسپاؤس سے بیٹھ کے بات کریں، کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اسلام میں یہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ہی نہیں، اس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے ہمارے۔ اگر ہم دیکھیں سیرہ میں ہمیں کسی صحابہ، کسی پروفٹ، کسی کے سٹوری سے ہمیں یہ جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ملتا۔ تو یہ سب سے پہلا جو ہمارے دین میں جو ہے وہ حکم ہے وہ یہی ہے کہ میاں بیوی سب سے پہلے آفٹر بیکمنگ اے پیرنٹ، سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے بچے کے لیے اپروپریٹ ماحول ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ بچے کو بڑے ہو کر لیڈر بننا ہے، مرد کو اللہ نے لیڈر بنایا ہے۔ آپ اپنے بچے کی کیا تربیت کر پائیں گے جب آپ کے ماحول میں اتنے ساری چیزیں ایسی ہیں جو بچے کو ہارم دیں گی، بچے کے لیے ہارمفل ہیں؟ تو آپ کو سب سے پہلے آپ کو پیار محبت سے انیشیٹو لینا پڑے گا کہ آپ اپنے اسپاؤس سے بیٹھ کے بات کریں کہ اس کا کیا سلوشن نکل سکتا ہے۔ اگر آپ لوگ سیپریٹ گھر افورڈ کر سکتے ہیں تو یو کین ڈو اٹ، اگر نہیں تو پھر اس کے لیے آپ گھر میں ہی سلوشن نکالیں کہ گھر کے اندر آپ بچے کے روٹین کو اتنا انگیج کر دیں ہیلدی ایکٹیویٹیز میں، پھر آپ بے شک آپ کو چاہے ایکسٹرا کام دینا، ایکسٹرا ٹائم دینا پڑے، لیکن آپ کو دینا پڑے گا۔ آپ کا زیادہ فوکس آپ کے بچے، آپ کی زیادہ جو سب سے بڑی پرائرٹی ہے وہ آپ کا بچہ ہے۔ آپ سے آپ کے بچے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے بچے کو، جب اس کو آپ کا ٹائم چاہیے تھا تو آپ کہاں تھے؟ آئی کین انڈرسٹینڈ کہ آپ دے رہی ہیں ٹائم، اینڈ آئی کین انڈرسٹینڈ کہ ہاؤس ہولڈ وائفس جو ہیں وہ ان کا کافی ٹف اسکیجول ہو جاتا ہے ایٹ ٹائمس، بٹ آپ اپنے ہسبینڈ سے بات کریں، اور اگر وہ سپورٹیو ہیں تو دیٹ وڈ بی گریٹ، اور آپ اس کے لیے کوئی انگیجنگ ایکٹیویٹی تلاش کریں جہاں آپ کا بچہ کم سے کم ایکسپوز ہو آپ کے ان لاس کے ساتھ، کم سے کم اس کا کنیکشن ان لوگوں کے ساتھ ہو جو اس کے لیے ہارمفل ہیں، جن کی ہیبٹس اور ایٹریبیوٹس اس کے لیے ہارمفل ہیں۔ تو یہ ذہن میں بٹھا لیں، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کے ماحول کے اندر سے وہ ان اپروپریٹ چیزیں نکالیں۔ اگر وہ ان اپروپریٹ چیزیں نہیں نکالیں گے، وہ آپ کو نکالنی پڑیں گی، چاہے امپاسبل ہی کیوں نہ ہو آپ کے لیے، کیونکہ اس کے بغیر آپ کا بچہ صحیح نہیں اٹھ سکتا، چاہے آپ کتنی کوشش کیوں نہ کر لیں۔ اگر اس کے انوائرمنٹ میں وہ چیزیں موجود ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے بچے میں نہ ہو، تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ چیزیں نہ اڈاپٹ کریں۔ تو آپ کو وہ انوائرمنٹ ایسا کریٹ کرنا پڑے گا جو آپ اپنے بچے کو بنانا چاہ رہے ہیں۔ آئی ہوپ یو گاٹ مائی پوائنٹ۔ جی افشاں، آپ مجھے کچھ کہہ رہی تھی؟ میں یہ کہہ رہی تھی کہ اپنے غصے پہ کیسے کنٹرول کیا جائے؟ دیکھیں اگر اپنے وہ اب بہت زیادہ کر لیتی، سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن پھر بھی انٹینشنلی کبھی کبھار ہو جاتا۔ دیکھیں ہمیں تو ٹینشن ہوتی ہے نا، ہم بھی تو انسان ہیں، لیکن دیکھیں اگر ہم جیسا میچور انسان اپنے غصے کو قابو نہیں کر سکتا، تو ہم کیسے اپنے بچوں سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ہمارے کہنے پہ چلیں یا وہ صحیح راستہ اختیار کریں؟ صرف یہ سوچ لیں، ایک چھوٹا سا بچہ اور آپ کا کیا کمپیریزن ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا اسٹرانگ، ایک جیتا جاگتا چلتا پھرتا انسان بنایا ہے، اور ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم اپنے غصے کو قابو نہیں کر پا رہے۔ تو اس کے لیے ایک تو یہ کہ آپ کو اپنی مینٹل ہیلتھ کے اوپر کام کرنا پڑے گا۔ آپ ڈیلی ڈائری لکھنا شروع کریں رات کو سونے سے پہلے، اور آنکھیں بند کر کے تھوڑا سا یوگا، اور یوگا کی جو ہے وہ دی ہوئی ہوتی ہیں یوٹیوب کے اوپر تھیراپیز وغیرہ، اس کو آپ تھوڑا سا اپنی لائف میں یوگا کو امپلیمنٹ کریں۔ اس کے علاوہ سیلف انالیسس تھیراپی ہوتی ہے، آپ آئیز کلوز کر کے اور صرف امیجن کریں کہ صبح سے لے کے رات تک آپ نے کون کون سی مس پیرنٹنگ کی ہے، اپنے بچے کے ساتھ کون کون سی، اور لوگوں کے ساتھ کس کس چیز کو، اور آپ کو غصہ کن چیزوں پہ آتا ہے، کیا چیز ایسی ہے جو آپ کو ٹریگر کرتی ہے، اس چیز کو لکھیں، اور اس چیز کو لکھنے کے بعد اس کا سلوشن ڈھونڈیں کہ اس کا سلوشن کیا ہو سکتا ہے۔ اگر مجھے اس بندے سے بات کرتے ہوئے غصہ آتا ہے تو کیوں آتا ہے، یا مجھے سب کے ساتھ بات کرتے ہوئے ان باتوں پہ غصہ آتا ہے تو کیوں آتا ہے۔ دیکھیں اسکالرس کو سننے کی عادت ڈالیں، اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں کہ یہ جو ہمارے اسلامک اسکالرز ہوتے ہیں نا، یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو جب ہم سنتے ہیں نا اپنے انبیاء کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں، کیا کیا ان کی سیکریفائسز تھیں،
کہ وہ کس عاجزی سے لوگوں کی بے عزتیوں کو برداشت کرتے تھے، لوگوں کی بری بری باتوں کو برداشت کرتے تھے، تو ہمیں اپنا آپ بہت چھوٹا سا لگے گا۔ ان چیزوں کو پڑھنا شروع کریں، سننا شروع کریں، تو آپ کو خود ریئلائزیشن ہوگی، آپ خود بیٹھ کر سیلف ریئلائزیشن کریں۔ ڈیلی ڈائری لکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پورے دن کی روٹین میں سے وہ چیزیں پک کر کے نکالیں جس میں آپ نے غلطیاں کی ہیں، ان غلطیوں کو لکھیں، اور اس کے بعد ان غلطیوں کے سلوشنز تلاش کریں کہ ان کا سلوشن کیا ہو سکتا ہے۔ کل میں نے یہ چیزیں دہرانی نہیں ہے، کل میں نے ان کے اوپر ورکنگ کرنی ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ خود اپنے آپ پر ورکنگ کریں۔ بچے کی تربیت سے پہلے آپ کو خود کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے، ساری ایفرٹ آپ کی بیکار چلی جائے گی۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو جن چیزوں پہ غصہ آتا ہے اس کے بارے میں سوچیں۔ اور پھر پیرنٹنگ کے لیے میں سب سے ہمیشہ یہی ایک بات کہتی ہوں کہ جب آپ آنیسٹی اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ اپنے بچوں کے لیے اچھی تربیت کے لیے ایفرٹ کر رہی ہوں گی، اس کے ساتھ آپ اللہ سے کنیکٹ کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ تو میری نیت جانتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو تیرے نہج پہ بڑا کرنا چاہتی ہوں، گرو کرنا چاہتی ہوں، میری مدد فرما۔ آپ خود کو اللہ سے کنیکٹ کریں، آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ سے آپ کو جواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آٹومیٹیکلی آسانیاں پیدا کریں گے۔ لیکن کیونکہ پیرنٹنگ نا ایک حکمہ ہے، حکمہ، وزڈم، وہ وزڈم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونے کے بعد ہی آئے گی آپ کے اندر۔ آپ جتنی بھی ایفرٹ کر لیں، اللہ سے مدد ضرور آپ کو مانگنی ہے، اللہ سے کنیکٹ ضرور ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے، اور وہ کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ جب ہم مدرز ایفرٹ کر رہی ہوتی ہیں، میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ آپ جو بھی محنت کر رہی ہیں، جو بھی اپنی انرجیز انپٹ کر رہی ہیں، اس کے لیے آپ کو اللہ سے کنیکٹ ہونا بہت ضروری ہے، اللہ سے مدد مانگیں، اور اپنے سیلف ریئلائزیشن ضرور کریں کہ کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں۔ اپنی غلطی کو ایڈمٹ کرنے میں کوئی امبیرسمنٹ فیل نہ کریں۔ یہ بہت دیکھیں، جو انسان اپنی غلطیاں ایڈمٹ کرتا ہے تو وہ سیکھتا بھی بہت جلدی ہے۔ ٹھیک ہے، آئی ہوپ یو گاٹ مائی پوائنٹ۔ اینی تھنگ ایلس؟ اچھا، بچوں کے سامنے جب مطلب میں بچوں کے سامنے مانتی ہوں، ایڈمٹ کرتی ہوں کہ ہاں میں نے غلطی کی، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو اس طرح کرنا چاہیے نا؟ آپ کی آواز کٹ گئی تھی، دوبارہ بولیں۔ ابھی آ رہی؟ جی جی آ رہی ہے، تھوڑا لاؤڈ بولیے گا۔ میں پوچھ رہی تھی کہ بچوں کے سامنے اپنی غلطیوں کو ایڈمٹ کرنا چاہیے نا؟ جی جی بالکل، جس طرح میں کرتی ہوں۔ جہاں آپ کی غلطی ہوئی ہے، آپ بچے سے بیٹھ کے، اگر بچے کے ساتھ آپ نے مس بیہیو کیا ہے تو آپ اس سے سوری کریں۔ جب تک ہم بچوں کے ساتھ وہ چیزیں نہیں کریں گے جو چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر ڈیولپ ہوں، ہمارے بچے نہیں سیکھ سکتے کہ سوری بھی کرنا چاہیے۔ اگر غلطی ہو جاتی ہے تو ایڈمٹ کرنا کوئی ناٹ اے بگ ڈیل، غلطیاں ایڈمٹ کرنے سے ہی انسان سیکھتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بچوں کو سوری کرنا جو ہے امبیرسنگ ہے، بٹ امبیرسنگ نہیں، ہمارا بچہ اس سے سیکھتا ہے۔ آپ اپنی غلطیاں اس کے ساتھ، اگر آپ اپنی غلطی کو ایڈمٹ کر رہی ہیں، یا آپ نے اس کے ساتھ کچھ اس طرح سے کیا ہے اور آپ اس کو سوری کر رہی ہیں، تو وہ سوچتا ہے کہ یہ اگر کچھ غلط ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، سوری کر دینا چاہیے۔ تو اس کو پھر عجیب نہیں لگے گا کہ میں سوری کیوں کروں۔ بڑا ہو کے ہم اس کو کہیں گے کہ آپ سوری کرو، تو اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا آپ کو سوری کرتے ہوئے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا اچھا سوری بھی کرنا ہوتا ہے، غلطی کر کے کسی کے ساتھ مس بیہیو کر کے اس کو ریئلائز بھی کرنا ہوتا ہے۔ سو یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے کے اندر ڈیولپ ہو، وہ ہم پہلے اس کے سامنے پریکٹس کریں۔ اگر ہم نہیں بھی ایسے ہیں، نیچر وائز ایسے نہیں بھی ہیں، تو ہم بے شک پریٹینڈ کریں، لیکن ہمیں کرنا وہی پڑے گا جو ہم اپنے بچے میں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی افشان، ٹھیک ہے، جزاک چلیں خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ہمارا کل بھی سیشن ہوگا اسی ٹائم پر۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔